اگر میں اس کو پریسائزلی ڈیفائن کروں، اور نیٹورک از اے کلیکشن آف ڈیوائسز دیٹ کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر آئدر تھرو اے لنک پاتھ یا میڈیم. I repeat, a network is a collection of devices that can communicate with each other using through link path یا medium. یہ interchangeable words ہیں. link path یا medium آپ اس میں سے کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. کسی نہ کسی لنک کے تھرو، پاتھ کے تھرو، میڈیم کے تھرو آپ ڈیوائسز کو کنیکٹ کر دیں، ملٹیپل کو. دو بھی ہو سکتے ہیں، منیمم دو کا ہونا ضروری ہے. تو وہ آپ کے پاس ایک نیٹورک ہے، کلیکشن آف ڈیوائسز دیٹ کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تو اگر وہ ڈیوائسز آپ کے پاس کمپیوٹر ہیں تو اٹ ول فارم اے کمپیوٹر نیٹورک. اگر وہ ڈیوائسز آپ کے پاس سیٹلائٹس ہیں اور ارتھ اسٹیشنز ہیں، اٹ ول بیکم اے سیٹلائٹ نیٹورک. اگر وہ ڈیوائسز آپ کے پاس موبائل فون ہے تو اٹ ول بیکم اے سیلولر نیٹورک. تو یہ نیٹورک آپ کے پاس سیٹلائٹ نیٹورک بھی ہو سکتا ہے، سیلولر نیٹورک بھی ہو سکتا ہے، کمپیوٹر نیٹورک بھی ہو سکتا ہے. تو مین فوکس ہمارا یہ کورس کا کمپیوٹر نیٹورک ہے. تو نیٹورک پوٹینشیل آف نیٹورکنگ کیا ہے؟ موو چیپلی اینڈ ود ڈیزائرڈ پرفارمنس کیریکٹرسٹکس. بٹس کو آپ نے موو کرانا ہے کم ٹائم میں، کیریکٹرسٹکس کو فالو کرتے ہوئے. وہ کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گی آگے دیکھتے ہیں، ابھی آگے کسی سلائڈ میں آ جائے گا. اور چیپلی، سو نیٹورکس بیسیکلی پرووائڈز کنیکٹیوٹی. ٹھیک ہے، نیٹورک کا کام کیا ہے؟ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرنا ہے. میں اگر آپ کو اگزامپل دوں، چلیں اور آسان سی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. پاکستان میں کافی سارے شہر ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، کافی سارے شہر ہیں. ٹیکسلا ہے، پشاور ہے، اٹک ہے، آپ کے پاس لاہور ہے، سہیوال ہے، گوجرانوالہ ہے. تو آپ نے ان شہروں کو آپس میں کنیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے؟ کنیکٹ کیوں کرنا ہے پہلے تو سوال یہ ہے، تاکہ آپ چیزوں کو، ریسورس کو شیئر کر سکیں، آپ کے ٹرانسپورٹیشن ہو، آپ کے لوگ آ جا سکیں، آپ کے گڈز، پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ ٹریول کر سکیں ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس اس کام کے لیے کنیکٹیوٹی ہم نے بنانی ہے. ٹھیک ہے، تو کنیکٹیوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کنیکشن ہم نے کیسے پرووائڈ کیا ہے، ان سارے سٹیز کو آپس میں کیسے جوڑا. روڈ کا نیٹورک ہے ایک پورا کا پورا، ہم نے روڈز بچھائی ہیں پوری. ٹھیک ہے، ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑنا ہے تو آپ نے روڈز کے نیٹورک کے تھرو آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہے. تو وہ آپ کا ایک نیٹورک. تو نیٹورک، کمپیوٹر نیٹورک میں بھی نیٹورک پرووائڈس کنیکٹیوٹی. ٹھیک ہے، تو وٹ از کنیکٹیوٹی؟ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایکسیس ٹو ایوری ادر نوڈ ان دی نیٹورک. ٹھیک ہے، کنیکٹیوٹی از دی میجک نیڈیڈ ٹو کمیونیکیٹ اف یو ڈو ناٹ ہیو اے ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ فزیکل لنک. اگر آپ کے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈائریکٹ فزیکل لنک نہیں ہے تو کنیکٹیوٹی ایک ایسا میجک ہے جو کہ آپ کو وہ لنک ڈھونڈ کے بتائے گی، صرف یہ نہیں کہ آپ نے کنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ فزیکل لنک. اگر یہ اوپر والے اس پوائنٹ کو اگر آپ پڑھیں، یہ والا، تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ایکسیس. بعض جگہوں پہ ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ انڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے. ٹیکسلا سے راولپنڈی ڈائریکٹ ایکسیس ہے، وہ شہر جڑے ہیں. یا راولپنڈی سے اسلام آباد کی بات کریں تو وہ ٹوئن سٹیز، وہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے. لیکن اگر اسلام آباد سے لاہور جانا ہے تو وہ انڈائریکٹ ایکسیس ہے، بیچ میں 4-5 شہر اور بھی آتے ہیں، ان سے گزر کے آپ کو جانا پڑے گا. تو ڈائریکٹ ایکسیس یا انڈائریکٹ ایکسیس. تو کنیکٹیوٹی از دا میجک نیڈیڈ ٹو کمیونیکیٹ اف یو ڈو ناٹ ہیو اے ڈائریکٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ فزیکل لنک نہیں ہے تو آپ نے انڈائریکٹلی اس ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کروانا ہے. فار ایگزامپل میں اگر بات کروں، اگر ریئل سینیریو میں آپ کو اگر میں دوبارہ ایگزامپل دوں، تو پاکستان میں جتنے بھی شہر ہیں، کیا وہ سارے کے سارے آپس میں ڈائریکٹ روڈز کے کو یوز کرتے ہوئے کنیکٹڈ ہیں؟ کیا اس طرح ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکسلا سے لاہور تک ایک سیپریٹ روڈ جا رہی ہے، ٹیکسلا سے رواد تک ایک اور روڈ جا رہی ہے، ٹیکسلا سے آپ کا جو سرگودا ہے یا سہیوال بیچ میں جو بھی علاقے آ رہے ہیں، کیا ادھر تک ڈائریکٹ لنک ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے ڈائریکٹ روڈ نہیں بنائی، ہم نے ایک مین درمیان میں ایک روڈ بنائی ہے، اور وہ روڈ آپ کا ایک کامن لنک ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایک کامن لنک ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ ایک ڈائریکٹ فزیکل لنک بنائیں، کیونکہ ڈائریکٹ فزیکل لنک کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ضائع ہوں گی. ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں کہ اگر پاکستان میں میں اگر یہ ایگزامپل دوں یہاں پہ تھوڑا سا آسانی سے، کہ یہ فار ایگزامپل 3-4 شہر ہیں اس طرح کے. تو اگر آپ نے یہاں سے یہاں ٹریول کرنا ہے تو میں یہاں سے یہاں کے لیے الگ روڈ بناؤں، اس شہر سے اس شہر کے لیے الگ روڈ بناؤں، اس شہر سے اس شہر کے لیے الگ روڈ بناؤں. اسی طرح ادھر سے ادھر الگ ہوگی، پھر یہ اسی طرح اس سے اس تک الگ ہوگی، اس سے اس تک الگ ہوگی. یہ ڈیڈیکیٹڈ لنک کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ فزیکل لنک کی ایک ایگزامپل ہے. تو کیوں نہ میں ان کو درمیان میں ایک الگ سے ایک ہی لنک بنا دوں، اور وہ آپ کے پاس انڈائریکٹ ایکسیس ہو جائے کہ اگر آپ نے ادھر سے ادھر جانا ہے تو آپ اس لنک کو یوز کر لیں. تو کچھ لوگ جنہوں نے اس شہر میں جانا ہے تو وہ ادھر سے آدھے راستے سے اتر جائیں، جنہوں نے آگے جانا ہے تو وہ باقی کا لنک
یوز کر لیں. ٹھیک ہے, تو کنیکٹیوٹی بیسیکلی میجک ہے. کیسی میجک ہے کہ آپ نے لنک آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اگر ادھر سے ادھر تک جانا ہے تو آپ کے پاس وہ روٹ کون سا ہوگا جو کہ آپ نے فالو کر کے ادھر تک پہنچنا. ٹھیک ہے, تو اس نے بیسیکلی روٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور صرف انٹرنیٹ کا یا کنیکٹیوٹی کا مطلب روٹ آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں ہے, آپ کے پاس اس کا شارٹیسٹ روٹ آئیڈینٹیفائی کرنا بھی انٹرنیٹ کے اوپر ایک کام ہے. فار ایگزامپل آپ نے ٹیکسلا سے لاہور جانا ہے تو آپ کے پاس کافی ساری روڈز ہیں. ٹھیک ہے, ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, دو سے زیادہ بھی ہیں, کافی سارے مختلف شہروں سے آپ ہو کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ لنک بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ملٹیپل روڈز بھی ہیں کیونکہ آپ نے سارے شہروں کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے. تو آپ نے شارٹیسٹ روٹ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ٹیکسلا سے لاہور جانا ہے تو شارٹیسٹ روٹ کون سا ہوگا. کیا آپ یہاں سے مری جائیں گے پہلے پھر لاہور جائیں گے؟ نہیں, آپ کا ایک پراپر آپ نے شارٹیسٹ پاتھ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. نیٹ ورک بنانے کا مقصد صرف کمیونیکیشن نہیں ہے, فاسٹیسٹ, ریلائبل, کوئک اور ایکوریٹ کمیونیکیشن بھی ہے. تو یہ بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کہ ایک فاسٹیسٹ روٹ یا شارٹیسٹ روٹ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک کے اوپر سسٹم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. آپ تو نہیں بتاتے نا, یہاں پہ آپ google.com ٹائپ کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا جرمنی جانا ہے یا امریکہ جانا ہے تو آپ اسے بتائیں گے کہ یار یہ شارٹیسٹ روٹ ہے, ادھر سے نکل جاؤ. اس طرح بھی نہیں ہے, آپ کا سسٹم آٹومیٹیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہاں سے جرمنی تک ڈیٹا پہنچانے کے لیے کن کن کنٹری سے ہو کہ میں نے ڈیٹا ادھر پہنچانا ہے. بات بلکہ آپ کو اگر یہ کچھ عرصہ پہلے کے اگزامپل بھی یاد ہو تو یہ اکثر ہماری فائبر کی تاریں سمندر میں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ ہمارا انٹرنیٹ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انٹرنیٹ اکثر 2 دن کے لیے بند ہو گیا, 3 دن کے لیے بند ہو گیا, اس پہ کام چل رہا ہے, وہ فائبر کی تاریں خراب ہو گئی ہیں جی, وہ سمندر میں دوبارہ تاریں بچھا رہے ہیں جی, دوبارہ کنیکٹیوٹی بحال کر رہے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا تاریں کمپلیٹلی ڈیمیج بھی ہو جائیں تو آپ کا انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا, سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس بیک اپ پہ آلٹرنیٹ روٹس کافی ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو آپ شارٹیسٹ روٹ کیا ہے, وایا روات, آپ سیدھا جی ٹی روڈ پہ نکل جائیں. لیکن روات کا رستہ اگر بند ہے تو آپ نے ادھر کوئی مسئلہ ہے, کوئی لنک بریک ہو گیا تو آپ کوئی آلٹرنیٹ روٹ پہ جائیں گے تو وہ اس سے تھوڑا سا لانگ ہوگا, زیادہ راستہ ٹریول کرنا پڑے گا, لیکن لنک یا پاتھ ایگزسٹ ضرور کرتا ہے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے یہ انٹرنیٹ کی تاریں جب خراب ہو جاتی ہیں, جو فائبر کے یا اس طرح کے لنک ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس انٹرنیٹ بند نہیں ہو جاتا, سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور سلو ڈاؤن کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پھر بیک اپ کے طور پہ کسی اور لنک کے تھرو وہ ڈیٹا پہنچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہاں سے آپ نے دبئی ڈیٹا پہنچانا ہے تو وہ تو ابھی تو ہم ڈائریکٹلی اس کو وایا سمندر کنیکٹڈ ہیں اس کے ساتھ, لیکن اگر وہ سمندر میں تاریں خراب ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کو وایا سعودی عرب یا وایا کسی اور ملک پہنچانی پڑیں گی, تو وہ آپ کو آلٹرنیٹ روٹ نکالنا پڑے گا. تو یہ بیسیکلی کنیکٹیوٹی ہے جو کہ آپ ریئل ٹائم پہ آپ نہیں کرتے, آپ کا سسٹم کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سسٹم نے آٹومیٹیکلی روٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اور صرف روٹ آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں, شارٹیسٹ روٹ آئیڈینٹیفائی کرنا بھی. تو اس لیے کنیکٹیوٹی از دا میجک, اس کو میجک کا نام دیا گیا جو کہ آپ کے سسٹم پرفارم کرتا ہے. اچھا, وائی ناٹ کنیکٹ ایچ نوڈ ود ایوری ادر نوڈ. میں آلریڈی اس کی خیر ایگزامپل آپ کو دے چکا ہوں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک شہر کو دوسرے شہر کے ساتھ ڈائریکٹلی الگ سے سیپریٹ روڈ کے ساتھ کیوں نہیں کنیکٹ کر دیتے ہم. اگر کمپیوٹر نیٹ ورک کی بات کریں تو نمبر آف کمپیوٹرز دیٹ کین بی کنیکٹڈ بیکمز ویری لمیٹڈ. آپ کے پاس نمبر آف کمپیوٹر زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک کمپیوٹر نیا ایڈ ہوگا تو آپ کو سارے کے سارے کمپیوٹرز کے ساتھ لنک بنانا پڑے گا. اب دنیا میں کروڑوں کمپیوٹرز ہیں تو آپ کس کس کے ساتھ لنک بنائیں گے؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے ایک شیئرڈ ریسورس جو آلریڈی لنک بچھا ہوا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. اسی طرح نمبر آف وائرس کمنگ آؤٹ آف ایچ نوڈ بیکمز ان مینیجیبل. آپ ایک اگر صرف ایک چھوٹی سی لیب کی اگر بات کریں, 10 کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں آپ کے, اور ہر کمپیوٹر کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے تو ایک کمپیوٹر میں کتنے پوائنٹس چاہیے آپ کو؟ 10 پورٹس چاہیے ہوں گی آپ کو, اور 10 تاریں بھی چاہیے ہوں گی. تو سوچیں پوری دنیا میں کتنے کمپیوٹرز ہیں تو کتنی تاریں چاہیے ہوں گی. تو اس لیے ہم اس کو ڈائریکٹلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کنیکٹ نہیں کرتے. اسی طرح اماؤنٹ آف فزیکل ہارڈ ویئر ڈیوائسز ریکوائرڈ بیکمز ویری ایکسپینسو. تو ظاہر سی بات ہے تاریں بھی فری نہیں آئیں گی, درمیان میں ڈیوائسز بھی مفت کے نہیں آئیں گے, تو وہ بھی آپ کا ٹوٹل کاسٹ بھی انکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے ایک نوڈ کو دوسرے نوڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کرتے. اگر آپ روڈ کے نیٹ ورک کی بات کریں, کمپیوٹر یہ ہمارا جو شہروں کو ہم نے آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے, روڈ دنیا ہم نے نہیں, پوری دنیا نے ایسے ہی کیا ہوا ہے. تو وہ بیسیکلی انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی سولوشن کیا ہے, انڈائریکٹ کنیکٹیوٹی یوزنگ انٹرمیڈیٹ ڈیٹا فارورڈنگ نوڈس. ٹھیک ہے, تو آپ انڈائریکٹلی کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر لیں, اور وہ جو روڈ ہے وہ ایک شیئرڈ ریسورس ہے. ٹھیک ہے, کوئی روڈ کو کوئی اون نہیں کرتا کہ آپ کہیں کہ جی میں یہ روڈ یہاں سے ٹیکسلا سے پنڈی جا رہی ہے تو ٹیکسلا سے پنڈی کے علاوہ کوئی ٹریفک اس پہ نہ ہے. اس پہ لاہور کی ٹریفک بھی ہے, اس پہ روات کی بھی ہے, اس پہ گجر خان کی بھی ہے, اس پہ گجرانوالہ کی ٹریفک بھی ہے.
ہر ایک کا ایکول رائٹ ہے، اس لنک کو ایکولی یوز کر رہا ہے. انٹرنیٹ بھی ایسے ہی ہے، آپ کے پاس جو آپ کے لنکس ہیں وہ سب کے پاس ایکول رائٹ ہے، سب اس کو ایکولی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ایک شیئرڈ ریسورس ہے. انٹرنیٹ از اے شیئرڈ ریسورس. تو اس لیے ہم نوڈس کو آپس میں ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کرتے. سو نیٹورک کین بی ڈیفائنڈ ریکرسively ایز ٹو اور مور نوڈس کنیکٹڈ بائی اے لنک. وائٹ نوڈ سوئچز امپلیمنٹ دی نیٹورک. یہ اگر آپ دائیں طرف فگر دیکھیں، یہ والی تو وائٹ نوڈ جو آپ کے پاس یہ جو سارے نوڈز ہیں، یہ آپ کے پاس سوئچز ہیں جو کہ نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں گے. ظاہر سی بات ہے، ایک سسٹم دوسرے سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹلی تو کنیکٹ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی نوڈز ہوں گے جو کہ آپ کو کنیکٹیوٹی پرووائڈ کریں گے. اور کلر نوڈز وہ ہیں ہوسٹ جو کہ نیٹ ورک کو یوز کر رہے ہیں. یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گوگل کا سرور ہے یا فیس بک کا سرور ہے یا یوٹیوب کا سرور ہے. تو اس تک کا لنک آپ کو کون بتا کے دے گا؟ یہ جو سینٹرلی پلیسڈ نوڈز ہیں جن کو سوئچز بولتے ہیں، یہ نیٹ ورک کی امپلیمنٹیشن میں کام آتے ہیں، جو کہ آپ کو پورا کا پورا لنک بنا کے دیں گے. اچھا، دوسری اس میں انٹرسٹنگ چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا نیٹ ورک کبھی کبھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ کا لنک ہے وہ ایک شیئرڈ ریسورس ہے، اور وہ اس لنک پہ تمام لوگ یوز کر رہے ہیں. تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا پیک آورز میں آپ کے انٹرنیٹ کی یا ڈاؤن لوڈنگ اسپیڈ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب لوگ کم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا ریٹ آپ کو زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بیسیکلی یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک شیئرڈ ریسورس ہے. جب ایک روڈ کے اوپر زیادہ ٹریفک آ جائے گی تو کنجیشن ہو جائے گی، ٹریفک سلو ہو جائے گی. جب روڈ کے اوپر روڈ کو یوز کرنے والے لوگ کم ہوں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ ایزیلی کوئکلی ٹریول کر لیں گے، کم ٹائم میں زیادہ اسپیڈ کے ساتھ گاڑی اڑا کے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی نیٹ ورک کے اوپر بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ کے پاس جتنے زیادہ یوزرز ہوں تو اتنی بینڈ وڈتھ تھوڑی سی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. کم یوزرز ہوں تو آپ کو جب پیک ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کو میکسیمم اسپیڈ مل رہی ہوتی ہے. جب ہوتا ہے تو وہ جو بینڈ وڈتھ آپ کو لکھی ہوئی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ہم نے پی ٹی سی ایل کا 10 MB کا کنیکشن لگا دیا، 4 MB کا لگا دیا، 5 MB کا لگا دیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا 4 MB کا اگر آپ کا کنیکشن ہے تو کیا کبھی آپ کو 4 MB کی اسپیڈ ملی ہے؟ نہیں ملی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس 4 MB کے کنیکشن کا مطلب ہے کہ میکسیمم لمٹ آپ کی اتنی ہے، آپ میکسیمم اس لمٹ تک جا سکتے ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس لنک کو یا اس ریسورس کو یوز کتنے لوگ کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا 4 MB کے کنیکشن میں بعض دفعہ 1 MB کی اسپیڈ آ رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ 1 سے بھی ہاف ہو جاتی ہے، بعض دفعہ 2 MB کی مل رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پیک ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو زیادہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بینڈ وڈتھ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی اسپیڈ کم مل رہی ہوتی ہے. تو انٹرنیٹ بھی بیسیکلی کچھ اسی ٹائپ کی چیز ہے. خیر، اس کو بھی ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے کہ بینڈ وڈتھ ڈویژن کا کنسیپٹ کیا ہے. اچھا، میں نے تھوڑی سی آپ کو ایگزامپل دی تھی سیلولر نیٹ ورک کی، ایک ہی سلائڈ کے اندر میں اس کو ذرا سمرائز کر دوں. سیلولر نیٹ ورک بھی کچھ اسی ٹائپ کی چیز ہے، وہ بھی کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر آپ یہ موبائل نیٹ ورک کی اگر بات کریں، جو سیلولر نیٹ ورک ہے، اس میں آپ کے پاس یہ جو بوسٹر کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس کو ٹیکنیکل زبان میں بیس ٹرانسیور اسٹیشن بولتے ہیں. بیس ٹرانسیور اسٹیشن. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ملٹیپل بوسٹرز ہیں. ایک علاقے میں کافی سارے بوسٹرز لگے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا. ہمارے یو ٹی ٹیکسلا میں بھی 2-3 بوسٹرز لگے ہیں، دونوں گیٹس کی طرف لگے ہیں. کچھ اس طرح کا اس کا ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس بوسٹر ہے اور بوسٹر کوئی ایک رینج کور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چونکہ وائرلیس ہے تو وہ ایک سرکل میں کور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈیوائسز آپ کے بوسٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. جتنے بھی بوسٹرز ہیں وہ سارے کے سارے بیک اینڈ پہ MTSO کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، موبائل ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ آفس، جو کہ یہ کال پکنگ اور ریکارڈنگ اور یہ چارجز وغیرہ کا کام یہ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے 2 یوزر سے فار ایگزامپل کمیونیکیٹ کرنا ہے، ایک یوزر اس بوسٹر کی رینج میں آ رہا ہے، دوسرا یوزر اس بوسٹر کی رینج میں آ رہا ہے. تو جب اس بندے نے موبائل پہ کال ملائی اس بندے کو، تو وہ ڈیٹا ادھر سے ایسے ہو کے نہیں جاتا، وہ اپنے نیئرسٹ بوسٹر سے کمیونیکیٹ کرے گا. نیئرسٹ بوسٹر بیک اینڈ پہ جو آپ کا مین آفس ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا اور اس کو کہے گا کہ فلاں نمبر سے کال ڈائریکٹ کرنی ہے، اس کو سرچ کر کے دو. یہ والا جو آپ کا آفس ہے یہ تمام بوسٹر پہ سگنل سینڈ کرے گا کہ ڈھونڈ کے بتاؤ کہ یہ والی ڈیوائس کس بوسٹر کی رینج میں آ رہی ہے، اور وہ اس بوسٹر کی رینج میں آ رہی ہے. یہ والا بوسٹر رپلائی کرے گا کہ ہاں جی یہ تو میری رینج میں آ رہی ہے، تو یہ سوئچنگ آفس ان دونوں کو آپس میں تھرو کر دے گا. تو یہ آپ کے پاس سیلولر نیٹ ورک کا کنسیپٹ کچھ اس ٹائپ کا چل رہا ہے. اس کو آگے بھی کسی لیکچر میں شاید اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. ابھی جسٹ میں ایک اوور ویو دے رہا ہوں اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ساتھ. بیک اینڈ پہ یہ آپ کا موبائل جو نیٹ ورک ہے کہیں نہ کہیں PSTN کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے، پبلک ٹیلی کمیونیکیشن سوئچنگ نیٹ ورک جو کہ ہمارا PTCL ہے. تو لینڈ لائن کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں یہ آپ کے سارے کی ساری ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں.
اچھا سیٹلائٹ نیٹ ورک کا بھی جسٹ میں ایک چھوٹا سا اوور ویو دے دوں. سیٹلائٹ نیٹ ورک بھی کچھ اسی ٹائپ کا نیٹ ورک ہے لیکن اس کی ڈیوائسیز اور طرح کی ہیں, اور اس میں آپ کے پاس سیٹلائٹس ہوتے ہیں جو کہ اسپیس سیگمنٹ میں کمیونیکیشن کے لیے سیٹلائٹ یوز ہوتا ہے, اور گراؤنڈ سیگمنٹ میں آپ کے پاس ارتھ اسٹیشن ہوتے ہیں. تو اسپیس سیگمنٹ میں سیٹلائٹس ہیں, گراؤنڈ اسٹیشن میں آپ کے پاس کوئی ایگزامپل آپ نے کہیں دیکھی ہے کہ گراؤنڈ اسٹیشن میں سیٹلائٹ نیٹ ورک میں کون کون سی ڈیوائسیز ایگزسٹ کرتی ہیں؟ گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو آپ موبائل کے اندر یوز کرتے ہیں اس کے لیے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہونا ضروری نہیں ہے, وہ آپ کے پاس آف لائن میپ بھی لوڈ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے جو کہ آپ کے لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ارتھ کے اوپر. جسٹ ارتھ اسٹیشن کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ ارتھ اسٹیشن آپ کا موبائل ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے, اور ڈش اینٹیناز بھی اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس گراؤنڈ سیگمنٹ میں ڈش اینٹیناز کا کنسیپٹ بھی ایسی ہے, وہ اس کے لیے بھی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی نہیں چاہیے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سیٹلائٹس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اور وہ ڈش اینٹینا کی ڈائریکشن بھی اکثر کچھ عرصے کے بعد چینج کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ اسپیس میں موو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی ڈائریکشن وہ اس کی طرف کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو بہتر سگنلز مل سکیں. تو یہ سیٹلائٹ نیٹ ورک کا ایک کور ویو